السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی رمضان کے مہینے میں ہم سب جانتے ہیں کہ تراویح کا بہت ہی خاص اہتمام ہوتا ہے، اور مراد آباد میں ایک تراویح پڑھنے کو لے کر کے لوگوں پہ کیس کر دیا گیا اور 5 لاکھ روپے تک کا فائن لگا دیا گیا۔ اسی طرح دہلی میں بھی کمپلین ہوا، اور یہ کئی جگہ ایک طرح سے سلسلہ وار یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن مسلمان جو ہے ابھی بھی ہوش نہیں سنبھال رہا۔ مسلمانوں کے اندر یہ خاص ایک بیماری آ گئی ہے کہ ہر چیز کا بلیم دوسرے پہ ڈال دیتا ہے۔ کوئی چیز اگر ہو رہا ہے تو اپنا محاسبہ کرنے کے بجائے ہم یہ بلیم ڈال دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے دشمن کا کام ہے، یہ تو بجرنگ دل کا کام ہے، یہ تو ان کا کام ہے، یہ تو انہوں نے کیا ہے۔ ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہم خود کون سی غلطی کر رہے ہیں، یہ محاسبہ کرنے کو تیار نہیں، بلکہ بہت ہی برا مانتے ہیں۔ اگر لوگوں کو اس طرف رجوع کرایا جائے تو بڑا برا مانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری رمضان تو بڑا اہتمام کرتے ہیں نماز کا، تراویح کا، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی 90% نمازی غائب ہو جائیں گے۔ وہ پھر وہی ایک صف رہ جائے گی، فجر کی نماز۔ ابھی فجر کی نماز جو ہے کافی بھیڑ ہو رہی ہے، اس طرح ہو رہی ہے جیسے کہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اور اللہ کرے یہ چیز سالوں بھر ہو جائے۔ لیکن نیکسٹ ڈے سے، عید کے دوسرے دن سے پھر وہی ایک صف رہ جائے گی۔ بھائی ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیوں ہم سے خوش رہے گا جب ہم خود ان باتوں کی اہمیت نہیں دے رہے جو ہمارے پر فرض کیا گیا ہے؟ ایک نماز، ایک فرض نماز کی اہمیت پوری مہینے رمضان کی آپ تراویح پڑھیں گے، تراویح کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ایک فرض کے مقابل میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ تراویح فائدہ ہی ان کو دے گا جو ریگولر نمازی ہیں، کوئی بھی سنت یا نوافل فائدہ ان کو دے گا جو ریگولر جو ہے نمازی ہیں، جو فرض ادا کرتے ہیں یا دوسرے فرائض انجام دیتے ہیں، جو اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں اس کو انجام دیتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی اس حالت میں رمضان میں ہی انتقال کر جائے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا بے شک، لیکن رمضان کے بعد پھر اگر اس نے نماز چھوڑا تو ایک وقت کا نماز جان بوجھ کر چھوڑنا ایسا ہے جیسے اس نے کفر کیا۔ جان بوجھ کر جس نے نماز چھوڑی کفر کیا، اور جو کفر کرے تو کفر کرنے، چوری کرے تو اس کو چور کہیں گے، تو کفر کرے تو اس کو کافر کہیں گے۔ تو یہ کفر، اور آپ ڈیلی چھوڑ رہے ہیں، ڈیلی چھوڑ رہے ہیں، لگاتار چھوڑ رہے ہیں، سالوں بھر چھوڑ رہے ہیں، تو اس کے بعد ہمارا مقام کہاں ہوگا؟ بھائی نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ ایک جنتی ایک دوزخی سے پوچھے گا کہ بھائی کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے کر گئی؟ تو سب سے پہلا جواب دے گا لم نکو من المصلین، میں نمازیوں میں سے نہیں تھا، اور بھی بہت سارے جواب اس میں آئیں گے، لیکن سب سے پہلے نماز ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو کس نے سمجھا دیا، کن کے چکر میں آ گئے کہ نماز کی اہمیت ہی نہیں رہی، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ گمان ہے کہ چونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، یا کچھ دن سزا کاٹ کر کے ایک دن تو جنت میں چلے جائیں گے۔ بھائی اتنا آسان ہے جہنم کو سزا کاٹنا؟ اگر سچ میں اتنا آسان لگتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انگلی آگ میں رکھ کر دیکھ لو، اور وہاں کب تک رہنا پڑے گا؟ اور پھر جو لوگ نماز ہی نہ پڑھیں، اللہ کی بات ہی نہ مانیں، اللہ کے فرض کو پورا نہ کریں، وہ ایمان پہ تھوڑا سا بھی ایمان لے کر کے جائے گا، اس کی کیا گارنٹی؟ وہ تو اس کے لیے نا کہ جو تھوڑی سی بھی ایمان لے کر کے جائے گا تو سزا کاٹ کر کے آئے گا۔ لیکن نام ہمارا چاہے عبداللہ ہو یا عبد الرحمن ہو، اور ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، نماز کی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، اور نماز جو فرض ہے کسی حالت میں نماز معاف نہیں، نہ بیماری کے حالت میں، نہ سفر کے حالت میں، نہ جنگ کے حالت میں، کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں چھوٹ جائے تو آپ قضا آپ کو پڑھنا لازم ہے، لیکن لازم ہے۔ تو نماز تو کسی حالت میں معاف ہی نہیں ہے۔ روزہ اگر آپ سفر میں ہیں، بیمار ہے تو معاف ہے۔ حج اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو معاف ہے۔ زکوٰۃ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو معاف ہے۔ یہ چاروں فرائض جو ہے کسی نہ کسی صورت میں معاف ہو جاتے ہیں، لیکن نماز کسی صورت میں معاف نہیں، سوائے
عورتوں کے جو ان خاص مہینے کا وقت ہوتا ہے، چونکہ وہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، لیکن باقی کسی حالت میں، اور مرد کو تو ہے ہی نہیں معاف۔ تو اتنی بڑی چیز، اتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تراویح نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے، اور ہم تراویح کے لیے ایسے جان دیے جا رہے ہیں مائک لگا کر کے۔ ایکچولی وہ تراویح کے لیے جان ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ جان ہم جو تراویح پڑھانے والے ہیں نا، وہ موٹیویٹ کیے رہتے ہیں تاکہ تراویح پڑھانے کا ان کا ایک اچھا نذرانہ ملے گا، ان کو پیسہ ملے گا، اور وہ طرح طرح سے طریقوں سے موٹیویٹ کیے رہتے ہیں کہ وہ تراویح نہیں چھوڑنا چاہیے، کچھ چھوٹ جائے تراویح نہ چھوٹے۔ میرے بھائی آپ سنبھل جائیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی تو تراویح پہ ہاتھ لگا ہے۔ نماز مسجد میں پڑھنا مشکل ہو جائے گا، کہیں اور بھی گھر میں پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ شروعات ہے، یہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا، یہ دھیرے دھیرے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ ایک بات سمجھ لیجئے، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ رہی ہے، یہ اس قوم پہ پکڑ آ رہی ہے جو نماز پہ دھیان کم ہے، باباؤں پہ، مزاروں پہ، درگاہوں پہ، ادھر ادھر کہاں کہاں سجدہ کر رہے ہیں، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا۔ اس قوم کی پکڑ اللہ کی طرف سے آ رہی، اور یہ قرآن میں 42 نمبر کی سورہ میں 30 نمبر کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مصیبت مگر وہی جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ یہ کلیئر اللہ کی طرف سے ہے کہ بھائی تمہیں جو بھی پریشانی ہے، ارے صرف یہ پریشانی نہیں، کوئی بھی پریشانی، یا جو بھی تم ذلیل ہو رہے، تمہارے پر زیادتی ہو رہی ہے، جو بھی، یہ تمہاری اپنی کمائی ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایز اے انڈیویجول ہمارا گناہ، اور بحیثیت قوم ہمارا گناہ۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے علماء حضرات ان چیزوں کو خطبہ میں، جمعہ میں اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہیں جیسا ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ مجھے ابھی خطبہ دینے کا موقع ملا تھا ایک مسجد میں جسٹ رمضان سے پہلے، تو میں نے اسپیشلی وارن کیا تھا کہ اگر ابھی بھی ہم نے اپنے اندر محاسبہ نہیں کیا تو پھر ہم نماز پڑھنا ہی ہمارے لیے ایک دور کا خواب ہو جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سدھر جائیں۔ تو ابھی آنے والے جمعہ میں، خاص کر کے رمضان میں، ہر جمعہ میں یہ خاص ٹاپک ہونا چاہیے کہ جو نئے نمازی آئے ہیں ان کو کیسے روکا جائے، ان کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے تاکہ وہ سال بھر نماز پڑھیں۔